ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہا کانت ترجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر مبارک کے بالوں کی کنگھی فرماتی وہی حائض، ایام ماہواری کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجاور فی المسجد، مسجد میں اعتکاف کے اندر ہوتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کے لیے جھکاتے تھے، آپ حجرے میں ہوتی فترجلہ وہی حائض، روایت میں بھی ہے وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی ہوں۔ ہمارے بزرگ شہادت حضرت مولانا محمد امین صدر قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا، پہلے یہ مختلف جماعتیں ہوتی تھیں، یہ فقہاء کی جماعت ہے، یہ محدثین کی جماعت ہے، ان کی الگ الگ جگہ معروف ہوتی تھی، باہر دیہات میں یہ ہے، کسی قصبے میں ایک عورت تھی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی، وہ ایام ماہواری میں تھی، تو اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، محدثین کی جماعت کے پاس آئی، ان سے پوچھا کہ میں ایام ماہواری میں ہوں، کیا مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں؟ تو محدث حضرات انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ فقہاء سے پوچھیں جائیں، فقہاء کی جماعت، وہ فقہاء کے جماعت کے پاس گئی، انہوں نے کہا ہاں آپ مردہ عورت کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا؟ کہاں؟ فرمایا حدیثی میں آتا ہے، جیسے بھی آگے بڑھے، ام المؤمنین ارم جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام ماہواری میں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو لیا کرتی تھی۔ فرمایا جب ہر ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ایام ماہواری میں دھو سکتی ہیں تو آپ بھی مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہیں۔ بہرحال پھر وہ دوبارہ گزری محدثین کے پاس سے، تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ بتایا؟ فرمایا یہی کہ میں غسل دے سکتی ہوں۔ فرمایا کس حدیث سے؟ فرمایا اس حدیث میں بتلائیے۔ تو پھر بعض محدثین فرمانے لگے کہ ہماری مثال تو پنساری کی طرح ہے، پنساری کا کام ہے جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرنا، اور فقہاء کی مثال حکیم کی طرح ہے، حکیم کا کام ہے کہ ہر مریض کی مرض کو دیکھ کر نسخہ شفا تیار کرنا۔ نحن الاساتذہ وانتم الاطباء، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔
تو مجھے ذکر آیا یہاں پہ حدیث شریف پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بھی ہے روایت میں الفاظ گزرے، پیچھے الفاظ گزرے ہوئے ہیں، ہم پیچھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ من کے الفاظ ہے کہ كنت أغتسل وأنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے غسل فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمائے لگے جزاک اللہ، اللہ خوش خیریت سے جزاک اللہ خوش صفائی رکھے۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے اور اپنی جائز و خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، نکاح ہوگا جب وہ بڑی آ جائے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے احتیاط کبھی پھر آگے حدیث شریف پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھڑی میں، رات اور دن کی ایک ہی گھڑی میں ازواج مطہرات کے پاس ہیں، وہن 11 ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابو داؤد شریف علیہ وسلم کو 40 اہل جنتی، 40 جنتی مردوں کے برابر قوت آتی ہے۔ حضرت رکانہ یہ مشرکین عرب کے مشہور پہلوان تھے، مشہور پہلوان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے میں تو اسلام تب لاؤں گا، آپ کی نبوت کو تب تسلیم کروں گا، پہلے آپ مجھ سے خوشی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوشی کی چیلنج کو قبول کر لیا، خوشی کر ابھی کہتے ہیں یہ اتنے طاقتور تھے، ہر مشہور پہلوان تھے کہ اکیلے 1000 آدمی سے مقابلہ کرتے تھے، اکیلے 1000 آدمی سے، اور اتنے بھاری تھے کہ اگر یہ اونٹ کے چمڑے کے اوپر بیٹھ جاتے اور اونٹ کے چمڑے کو کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے، ایسے بالکل ظاہری طور پر بھی بڑی جسامت کے مالک ہیں۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو قبول کیا۔ آپ کو اندازہ ہے جب کی شہرت تھی، بہرحال مشرکین اور لوگ وہ جمع ہوئے ہوں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھاڑے میں تشریف لائے، یہ کھاڑے میں جہاں کچھ دنوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رکانہ یہ عرب کے مشہور پہلوان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے میں تو تب اسلام قبول کروں گا، آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا، پہلے آپ مجھ سے خوشی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوشی کے پہلوں کو قبول کر لیا۔ میدان لگا، یہ ہے پہلوان تو جب کھاڑے میں آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اپنے خاص انداز ہوتے ہیں کھاڑے میں داخل ہونے کے، ایک پیر اس طرف ہوتا ہے، ایک پیر اس طرف ہوتا ہے، بڑے ڈاون ڈول ہو کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجسمہ تواضع یا رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باہر خوشی شروع ہوئی، وہ خوشی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا انداز اپنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کسی کمر کے اوپر ہاتھ ڈالا، کمر کے اوپر ہاتھ ڈالا، اور یوں اپنی مبارک ہتھیلی میں ایک ہی ہتھیلی پر یوں اٹھایا، اوپر رکھا اور اٹھایا اور نیچے آرام سے رکھ دیا، چڑی کے بچے کو اٹھاتے نہیں، یوں اٹھایا اور نیچے آرام سے رکھ دیا۔ ایک دفعہ تو اس کے ہوش اڑ گئے، یار یہ کیا ہوا ہے، کہنے لگے پھر دوبارہ خوشی کریں، دوبارہ خوشی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خوشی فرمائی، پھر شروع میں خوشی کا مبارک انداز اپنایا، اور پھر وہی اسی کمر پر پیچھے ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا، اپنی مبارک ہاتھ یوں پر اٹھایا یار، اور اچانک پسند اور اٹھایا اور آرام سے بس نیچے رکھ دیا۔ بہرحال ہے ساتھ ہی ان کا ہے سینہ کھل گیا، کہنے لگے حضور یہ آپ میں طاقت یہاں کی نہیں ہے، یہ اوپر کی طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی آپ کو اوپر ہی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اوپر کی دعوت دے رہا ہوں۔ بہرحال سینہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، پہلے رکانہ تھے اب حضرت رکانہ بن گئے۔ یہاں بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ علی ابی نعیم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے 40 اہل جنت کی 40 جنتی مردوں کے برابر قوت عطا کی گئی، اور ایک جنتی آدمی کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 4000 مردوں کے برابر قوت عطا کی گئی، 4000 مردوں کے برابر قوت عطا کی گئی۔ جب 4000 مردوں کے برابر قوت، تو ہم ایک مرد کے لیے کتنے نکاح کرنے کی اجازت؟ ایک مرد کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے اس کو
16,000 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت تھی. 16,000 یار. لیکن قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر کہ آپ نے اپنی 25 سال کی عمر شریف میں ہر ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جو 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے بیوہ تھی. آپ نے 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے، اور ان کی عمر ایک قول میں 40 سال، ایک میں 45 سال. آپ سے 15 یا 20 سال بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی مبارک جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اخیر عمر شریف میں ہے آپ ہر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہیں، زندہ رہیں، آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. ان کی وفات کے بعد پھر اخیر عمر شریف میں آپ نے متعدد نکاح فرمائے، جن میں بہت سی مصلحتیں تھیں. ان میں سے ایک مصلحت نقل دین کو امت تک پہنچانا ہے. کہ ہر ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی ہے. ان کے نکاح میں کہ دین کے 3 حصے ہیں، 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی روایتیں ہیں جن میں بار بار یہ تو ان عائشہ دین کے 3 حصے، 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المؤمنین ہر اماں جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تفقہ فی الدین کہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی وجہ سے، آپ کے عقد میں رہنے کی وجہ سے بہت بڑی فقیہہ، زاہدہ فقیہہ بن گئی. صحابہ کرام کو کوئی مسئلے کی ضرورت پیش آتی یا کہ صحابیہ ہیں یا صحابہ کرام کی رہنمائی فرماتی ہیں. بلکہ اسی طرح تسیر النساء ہے ایک مسئلہ. تسیر النساء یعنی صحابیات پر آسانی یا رکھنا، عورتوں پر آسانی ہے کہ صحابیات کو جب بھی کسی کہتے ہیں امہات المؤمنین کے جتنے حجرات مبارکہ تھے وہ سب صحابیات کے لیے مرثے تھے یا رکھنا ہے. تسیر النساء کہ جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی، امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے گھر میں تشریف لے جاتی اور وہاں جا کر مسئلہ دریافت کر لیتی. امہات المؤمنین کو معلوم ہوتا فوراً بتلا دیتی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عورت سے پوچھ کر بتلا دیتی. یہ بڑی مصلحت تھی اور بھی آگنا. اسی طرح رفع درجات، آپ کے درجات کی بلندی مقصود تھی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مناسب تھے اور ذمہ داریاں آپ کی ذات اس پر ہے، اور بہت سی ذمہ داریاں آپ کی ذات اس پر ڈالی گئی. اسی طرح 10 گھروں کی خدمت کا بوجھ بھی آپ کی ذات اس کے اوپر ڈالا گیا اور آپ نے بخوبی ان کو نبھایا. سب کے پورے حقوق ادا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی رکھنا ہے. ہاں یہ ہے یہ 40 اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رواہ ترمذی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آگے چلیں گے.
علم حدیث کے مبادی کا ذکر چل رہا تھا۔ علم حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے طریق تقویت الحدیث، طریق تقویت الحدیث، حدیث کی تقویت کا طریقہ۔ علم حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے علم حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے طریق تقویت الحدیث، حدیث کی تقویت کا طریقہ۔ اس میں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے الاعتبار، الاعتبار اعتبار کرنا۔ ابھی مشکات شریف کے مقدمے میں دیکھ رہا تھا، اعتبار کا معنی ہے اعتبرنا هذا الحدیث، الاعتبار۔ الاعتبار طلب ما یؤید الحدیث، طلب ما یؤید الحدیث یعنی اس چیز کو طلب کرنا، اس چیز کا اعتبار کرنا جو حدیث شریف کی تائید کرتے ہیں۔ اور دوسری اصطلاح المطابع، مطابع اس کہتے ہیں، اس حدیث کا مطابع موجود ہے، اس حدیث کا مطابع موجود ہے، اس حدیث شریف کی تائید کرنے والی حدیث موجود ہے۔ طریق تقویت الحدیث، اس میں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے الاعتبار، الاعتبار یعنی طلب ما یؤید الحدیث یعنی اس چیز کو طلب کرنا جو حدیث شریف کی تائید کرے، اس چیز کا اعتبار کرنا جو حدیث شریف کی تائید کرے یا رکھنا ہے۔ یا المطابع، مطابع حدیث موجود۔ وہ دوسری حدیث تفصیل یہ ہے کہ دوسری حدیث جو پہلی حدیث والے صحابی سے منقول ہو اور پہلی حدیث کی تائید کرے، وہ دوسری حدیث جو پہلی حدیث والے صحابی سے منقول ہو اور پہلی حدیث کی تائید کرے۔ اگر لفظ ایک ہوں، اگر الفاظ ایک ہوں، الفاظ ایک جیسے ہوں، لفظ ایک جیسے ہوں تو اسے کہیں گے ھذا مثلہ، کہ یہ اسی کے مثل ہے۔ اور اگر لفظ ایک نہ ہو، معنی تو ایک ہو مفہوم لیکن لفظ ایک نہ ہو تو پھر کہیں گے ھذا نحو، ھذا نحو۔ اور اگر صحابی بدل گیا ہو، اگر صحابی بدل گیا ہوں، دونوں حدیثوں کے ہیں، تعویل تو کر رہی دوسری حدیث، لیکن اگر صحابی بدل گیا ہو تو پھر اگر لفظ ایک ہو تو کہیں گے شاہد فی اللفظ، اور لفظ ایک نہ ہو تو پھر کہیں گے شاہد فی المعنی۔ پھر علم حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے، یعنی طریق تقویت الحدیث، حدیث کی تقویت کا طریقہ۔ اس میں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے الاعتبار کا مطلب یہی ہے طلب ما یؤید الحدیث یعنی اس چیز کا طلب کرنا، اس چیز کا اعتبار کرنا جو حدیث شریف کی تائید کرتے جاتے ہیں۔ یا اور مشہور اصطلاح کے مطابق اس حدیث کا مطابع موجود ہے، یعنی تائید کرنے والی حدیث موجود ہے، مطابع۔ اب اگر وہ دوسری حدیث پہلی حدیث والے، وہ دوسری حدیث
جو پہلی حدیث والے صحابی سے منقول ہے، پہلی حدیث کی تائید کر رہی ہے۔ اب اگر لفظ ایک ہوں تو کہیں گے ھذا مثل ہو، اور لفظ ایک نہ ہو تو کہیں گے ھذا نہ ہو، اور اگر صحابی بدل گیا ہو پھر لفظ ایک ہوں تو کہیں گے شاہد فی لفظ ایک نہ ہو تو پھر شاہد فی المعنی کہیں گے۔ علم حدیث کے مبادی میں ایک عنوان ہے طبقات المحدثین، محدثین کے طبقات جو سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کر دے، جو سند کے ساتھ ایک حدیث ہی بیان کر دے اس کو مسند کہیں گے۔ مسند جو سند کے ساتھ ایک حدیث ہی بیان کر دے اس کو مسند کہیں گے۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے مسند الہند، مسند ہندوستان میں، یعنی احادیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے والے، سند کے ساتھ پہنچانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب مسند الہند یاد ہے۔ اور نمبر 2 محدث عند المتاخرین، متاخرین کے نزدیک محدث کہتے ہیں جو حدیث کا معنی بیان کرنے میں مشہور ہوں، حدیث شریف کے یعنی کہ حدیث شریف کے مسئلے سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے، حدیث شریف کے مبارک مسئلے سے ان کا تعلق ہے۔ محدث عند المتاخرین جو حدیث شریف کے ہے، جو حدیث شریف کے پڑھانے میں مشہور ہوں اور حدیث شریف سے حدیث شریف کے مبارک مسئلے میں یا حدیث شریف کی خدمت میں مشہور ہوں۔ محدث نمبر 3 الحافظ یہی محدث عند المتقدمین ہے، عند المتقدمین بھی ہی محدث ہے۔ الحافظ کہتے ہیں جن کو 1,00,000 احادیث مال اسانید یاد ہوں، سندوں کے ساتھ یاد، جن کو 1,00,000 احادیث مال اسانید یاد ہوں، یہی متقدمین کے نزدیک محدث بھی نے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ نمبر 3 الحجہ کہتے ہیں جن کو 3,00,000 احادیث مال اسانید یاد ہوں، جن کو 3,00,000 احادیث مال اسانید یاد ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، کبھی کبھی کر دیتا ہوں، اب یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف آگے لکھی 6,00,000 احادیث سے انتخاب کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، 6,00,000۔ یہ تو بس کتنی حدیث ہیں؟ 7,00,000 یعنی 7,000 کتنی حدیث ہے؟ 7,500 یہاں لکھی ہے شروع میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ لکھا ہے اگر مقررات کو ملا دیں تو 4,000، ورنہ 7,000 و 275 حدیث، 7,275 حدیث، 7,275 حدیث۔ اور اگر تعلیقات کی حدیث ہیں جو بغیر سند کے بخاری شریف میں ذکر ہیں ان کو ملا لیا جائے تو پھر 9,000 تعداد ہے، 9,000 اور اب یہ بخاری ہیں کتنی آپ دیکھ لیں، اس میں راویوں کے نام بعض دفعہ ہم جیسوں کے لیے بعض دفعہ ایک سطر یاد کرنا مشکل ہوتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساری بخاری شریف اس طرح یاد تھی جس طرح آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ایسا اللہ نے بے مثال حافظہ لفظ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ ایک تیسری پل پر جائے، اللہ تعالیٰ اپنے جس سے بس اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اللہ وہی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم کیا رکھ رہا تھا بات کرنا، اور
ایک ہے الحاکم، حاکم الحدیث کہتے ہیں نا، یہ ہے. تو ایک ہے مسند اور محدث، الحافظ، الحجہ، اور تیسرا حاکم فی الحدیث. حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم فرمائے جن کو ممکنۃ الحصول تمام احادیث، جن کو ممکنۃ الحصول تمام احادیث مال اسانید، ما احوال الروات، ما سن وفات، حتیٰ کہ زمان مکان تعلیم، مکان تعلیم سب یاد ہو جائے. یعنی جن کو ممکنۃ الحصول، جن کو ممکنۃ الحصول تمام حدیث مال اسانید، ما احوال الروات، ما سن ولایت، سن پیدائش، اور ما زمان تعلیم، مکان تعلیم یاد ہے، سب یاد ہے. اور وہ جرح اور تعدیل کے اندر بھی ماہر ہے. جیسے امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جن کو 7 لاکھ احادیث یاد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جن کو ممکن الحصول تمام احادیث مال اسانید، سندوں کے ساتھ مال اسانید، ما احوال الروات، ما سن پیدائش، سن وفات، حتیٰ کہ زمان تعلیم، مکان تعلیم، اور جرح اور تعدیل کے اندر ہی ماہر ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بھائی کو ذہن میں آنے تھوڑا پیچھے سے بھی لگے اصطلاحات نہیں ہو گئے، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. اللہ قبول فرمائے.